أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے, دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے, آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہم سب کو جنت میں لے جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کے ساتھ جنت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے ازواج کو, ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں متقیوں کا امام بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پاک سے خاص رحمت عطا فرمائے اور ہمارے سارے کام سنوار دے اور قرآن سے ہمیں جوڑ دے, قرآن کی محبت عطا فرما دے اور قرآن کو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. آمین. شروع کرتے ہیں. آج ہمارا لیسن ہے سورۃ الطلاق, اور سورۃ طلاق کی آیتیں 12 ہیں مگر ڈیفیکلٹ ہے ٹرانسلیشن کے اعتبار سے, تو ہم توڑ کے کوشش کریں گے اس کو 2 لیسنز میں کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کرے اس کو سمجھنا اور پڑھنا, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر مشکل میں آسانی کرنے والا ہے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الطلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جب, طلقتم طلاق دو تم, طلقہ یطلقو, یہ طلقہ ہے, یہ قرآن میں طلاق قاف, یہ ٹو ڈیورس یعنی فعل ہے, یہ فعل ماضی. طلقتم طلاق دو تم, ڈیورس کرو تم, النساء عورتوں کو, فطلقوہن تو طلاق دو انہیں. طلقتم فعل ماضی تھا, فطلقو اس کو ہم بریک کریں گے, یہ فعل امر ہے, اور واو ساکن بتا رہا ہے کہ پلورل کو دیا جا رہا ہے فعل, یعنی کہ امر کا آرڈر دیا جا رہا ہے. فطلقو تو طلاق دو, اور کس کو دو؟ اٹیچ پروناؤن ہے ہننا, ان عورتوں کو. ہننا کننا جو ہے فیمینن پلورل کے لیے یعنی مؤنث جمع کے لیے آتا ہے پروناؤن, تو اس میں 2 پروناؤنز ہیں بیسیکلی. فطلقو تو طلاق دو تم سب, یعنی کہ مردوں کو کہا جا رہا ہے, واو ساکن مردوں کا پلورل ہوتا ہے, اور ہننا ان عورتوں کو. تو 2 ہیں, ایک ڈوئر پروناؤن اس کے اندر ہے طلقو میں, اور کس کو دینا ہے ہننا, وہ دوسری پروناؤن ہے, انہیں دو. لعدتہن ان کی عدت کے لیے. عدت کا روٹ ورڈ ہے عین دال دال. عدد گنتی کو کہتے ہیں, عددہ, تو عدت اسپیشلی اس میں طلاق کے بعد والی عدت کا ذکر ہے. لعدتہن ان کی عدت کے لیے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ شمار کرو عدت. احسو کا روٹ ورڈ ہے ہا صاد اور یا. قرآن میں احصا یوسی کر کے آتا ہے, اس کا مطلب ہے ٹو کاؤنٹ اور ٹو کیلکولیٹ, اور بالکل دیکھیں اس طرح شمار کے ساتھ رکھنا, کسی چیز کو گنتی کے ساتھ رکھنا, شمار کرنا میننگ نا. احصا یوسی کر کے قرآن میں آتا ہے, ٹو کاؤنٹ ٹو کیلکولیٹ میننگ ہوتا ہے. وَأَحْصُوا, اور یہ بھی فعل امر ہے, جیسے طلقو طلاق دو, اسے احصو شمار کرو, کیلکولیٹ کرو, العدہ عدت کو, ٹو کیپ کاؤنٹ یعنی کیپ کاؤنٹ کرو عدت کا, پورے گنتی کر کے رکھو. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, پھر فعل امر آ گیا, اور ڈرو اللہ سے. ربکم جو رب ہے تمہارا. لا نہ, تخرجوہن پھر ہم بریک کریں گے, لا نہیں, تا پہ پیش ہے, او آخر میں, تم جمع میں, تخرجو نہ تم نکالو, یہ فعل نہیں آ گیا, ڈونٹ ڈو دیٹ, جیسے نہ تم نکالو. واو ساکن بتا رہا ہے تم مردوں کو کہا جا رہا ہے, تم پلورل میں مرد, نہ نکالو. ہننا ان عورتوں کو, فیمینن پلورل. من بیوتہن من بیوتہن ان کے گھروں سے. بیوت بیت کی جمع ہے, ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے. ان عورتوں کے گھروں سے نہ نکالو انہیں. ولا یخرجن اور نہ وہ نکلیں. اچھا, ہننا جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے پلورل. اسی طرح نون نسوہ, یہ بھی ہمیں آج کے لیسن میں دکھے گا, نون نسوہ بھی پلورل کا ہے, فیمینن پلورل. تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے ہننا میں اور نا میں. یہ جو ہے انسائڈ میں ہی آپ کو, یعنی کہ فعل کے اندر پہلا والا ڈوئر والا ہوتا ہے یہ, اور یہ اٹیچڈ میں ہننا آتا ہے. یعنی کہ مؤنث فیمینن, فیمینن جمع, فیمینن پلورل یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, لیکن یہ آتا ہے اٹیچڈ جب ہو پروناؤن, جیسے کسی پہلے ایک اور پروناؤن ہے جو ڈوئر ہے اور یہ اٹیچڈ ہے. مگر یہ جو ہے جو نون نسوہ آتا ہے, یہ جب انسائڈ یعنی فعل کے اندر ہی آپ کو ملے گا, اٹیچڈ نہیں الگ سے بلکہ اندر ہی آپ کو ملتا ہے. اس طرح اس کو نون نسوہ کہتے ہیں,
یہ بھی مونس جمع کا ہے. یہ بات سمجھ آئے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اٹس اوکے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, بس یہ بھی مونس اور جمع کا ہے. ولا یخرجنا, اور نہ وہ نکلیں, یعنی کہ وہ عورتیں نہ نکلیں, اور اس میں بھی مونس نہ گئے, وہ عورتیں نہ نکلے, الا مگر ان یہ کہ یاتینا وہ عورتیں آئیں. پھر کیسے پتہ چلا وہ عورتیں, نون نسوہ آگے. حمزہ تا یا کا روٹ ورڈ ہے, حمزہ تا یا آتا یاتی, عطا یاتی کر کے جب آتا ہے اس کا مطلب ہے ٹو کم, تو یاتینا وہ آئیں عورتیں, بفاحشتن بے حیائی کو, مبینہ کھلی, تو یہ وہی فیمنن اور پلورل کا ہے, وتل کا, اور یہ حدود اللہ, حدود ہے اللہ کی. ومن, اور جو کوئی, ہو ایور, یتعدی تجاوز کرے گا. یتعدی کا روٹ ورڈ ہے عین دال واو. عین دال واو قرآن میں ڈفرنٹ کی شکل میں آتا ہے, کبھی عدوان زیادتی کے لیے آتا ہے, کبھی مطلب جیسے ڈفرنٹ شکلوں میں نظر آتا ہے. اور اس طرح جب یہ نظر آتا ہے, یہ تعدی جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے, تو یہ جب آیا ہے تعدی, یہ تعدی اس باب میں جب آیا 3 دفعہ آیا ٹوٹل. پہلی بات اس باب میں عین دال واو کا روٹ جب اس طرح تا بیچ میں کر کے آیا ہے تو 3 دفعہ قرآن میں آیا ہے, اور اس کے مطلب یہ جب آیا ہے حدود کے ساتھ آیا ہے, جیسے یہ ساتھ آئے ہیں دونوں. وَمَن يَتَعَدَّ, اور جو کوئی تجاوز کرے گا, کراس کرے گا حدود اللہ, اللہ کی حدود کو. دیکھتے ہیں اور کہاں پہ ہے. پہلے تو اوکے, یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229. اس میں بھی ہے تل کا حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ عین دال واو کا روٹ ورڈ ڈفرنٹ باب میں. اور پھر وَمَن يَتَعَدَّ, اور جو کوئی یتعدی تجاوز کرے گا حدود اللہ سے, تو یہ اس باب میں نے آپ کو بتایا اس والے باب میں 3 دفعہ قرآن میں ٹوٹل آیا. ایک دفعہ آپ نے ہم لیسن پڑھ رہے ہیں یہاں پہ, اور یہ بھی حدود کے ساتھ ہی ہے. وَمَن يَتَعَدَّ, اور جو کوئی تجاوز کرے گا حدود اللہ, حدود سے اللہ کی, فقط, تو تحقیق, ظلمہ, اس نے ظلم کیا. ظلمہ فعل ہے, فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آتا ہے تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. ظلمہ, اس نے ظلم کیا, نفسہ, اپنی جان پر. لا, نہیں, تدری, تم جانتے. تا تم کی ہے, روٹ ورڈ ہے دال را یا. دری, درا یدری جو ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو نو, ٹو نو کر کے میننگ ہوتے ہیں. لا تدری, نہیں تم جانتے. لعل اللہ, شاید کہ اللہ. اچھا, تدری کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور جگہوں پہ بھی. اچھا, یہاں پہ اسی کی اگزامپل ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ یتعدی جب آیا 3 دفعہ آیا, تیسری دفعہ یہ رہا, اور اس میں بھی حدود کے ساتھ ہے کہ جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے, تو یہ اس کی اگزامپل ہے. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ادری اور ندری. اچھا, ابھی ہم نے پڑھا لا تدری, نہیں تم جانتے, جو ہمارا لیسن تھا. اب یہاں پہ اگزامپل ہے سورہ جن کی آیت نمبر 10. وَأَنَّا, بے شک ہم, لا ندری, نہیں ہم جانتے. نون آ گیا پہلے تو ہم جانتے آ گیا. اور سورہ جن کی ہی 25 آیت میں آئے گا قل ان, اگر, ادری, میں جانتا. حمزہ آ گیا پہلے تو میں, آئی کی ٹرانسلیشن ہوگی میں جانتا, تو ادری, ندری, اور ابھی ہم پڑھے تدری, تو دال را یا روٹ ورڈ, اور میننگ کیا ہے ٹو نو. لا تدری, نہیں تم جانتے. لعل اللہ, شاید کہ اللہ, یحدث, وہ پیدا کر دے. ہادا فال روٹ ورڈ ہے, ہادا فال, دا اور سا. جب یہ روٹ ورڈ قرآن میں زیادہ تر اسم کی طرح آتا ہے, حدیث بات کو کہتے ہیں, لیکن یحدث, وہ پیدا کر دے, کہ اس طرح کر کے قرآن میں 2 دفعہ یہ نظر آتا ہے اس میننگ میں کہ یحدث, وہ پیدا کر دے. بعد ذالک, بعد اس کے, امرہ, کوئی صورت. اچھا, امرہ کا ٹرانسلیشن زیادہ تر آپ افیئر, معاملہ کر کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اب اس میں صورت کر کے اس کو آپ اسٹار لا کے یاد کر لیں کہ میمورائز کرنا پڑے گا آپ کو کہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے اللہ, شاید کوئی معاملہ صحیح کر دے, تو ٹرانسلیشن ایسے ہی یاد کیجیے اس کی. یحدثو کے لیے اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں قرآن میں. سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 113, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او لعلہم, شاید کہ وہ, یتقون, وہ ڈر جائیں, او یا یحدثو, وہ پیدا کر دے ان کے لیے دلوں یاد دہانی. اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں, پیدا کر دے کی آ رہی ہے یحدثو کی, او یحدثو, شاید کہ وہ پیدا کر دے ان کے دلوں میں کچھ یاد دہانی. تو یہاں پہ یحدثو یوز ہوا ہے,
اور اس کے مطلب پیدا کر دے کے، یہ توحا کی آیت نمبر 113 ہے. یہ بھی آپ سٹار لگا کے یاد کر لیجیے، تھوڑی سی ٹرکی سی ٹرانسلیشن ہے قرآن میں، آپ کو نارملی یہ نظر نہیں آتی تو اس کو یاد کر لیجیے، ایسے میمورائز کر لیجیے. لا یحدث، وہ پیدا کر دے، بعد ذالک امرا، بعد اس کے کوئی صورت. فائزہ، پھر جب بلغنا، وہ پہنچے. پھر اگین اب آپ مسلسل دیکھتے رہیں گے. بلغنا، وہ پہنچے، انسائڈ ضمیر ہے، وہ عورتیں پہنچیں. اجلہن، اپنی مدت کو. یہ اٹیچ پروناؤن ہے کیونکہ ایک اسم کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، اجل مدت کو، اور ہننا ان عورتوں کی، تو یہ اٹیچڈ ہے اس لیے ہننا ہے ادھر، یہ انسائڈ ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ کچھ ایسے میں سمجھ آنے لگتی ہیں، بس آپ سنتے رہیے تو آسانی ہوگی. فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو انہیں. پھر اگین فعل امر ہے، مردوں کو، واو ساکن بتا رہی ہے، پلورل میں مردوں کو کہا جا رہا ہے، تو روک لو ہننا، ان عورتوں کو. میم سین کاف روٹ ورڈ ہے. امساک اکثر اس کو بھی کہا جاتا ہے جب روزے سے پہلے، جب سحری سے پہلے، یعنی کہ اذان سے پہلے فجر کی سحری روک لیتے ہیں 10 منٹ پہلے، اس کو امساک کہا جاتا ہے اس پریکٹس کو. میم سین کاف روٹ ورڈ، اس سے یاد رکھے. فَأَمْسِكُوا، تو روک لو انہیں، بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے. اس کی ہم اگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 229 میں نظر آتا ہے، الطلاق مرتان فامساکن، تو روک لینا ہے معروف طریقے سے. ٹھیک، یہاں پہ یہ چیز دکھے گی آپ کو امساک کی. پھر اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فبلغن اجلہن فامسکوہن، تو روک رکھو ان عورتوں کو معروف طریقے سے. اور پھر بعد میں ہے ولا، اور نہ تم سکوہن، اور نہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے. تو امسکا تم سکو مینز روکنا، ہولڈ، ریٹین کرنا کسی کو. تو یہ 2 دفعہ آپ کو سورہ بقرہ میں ہی 231 میں اور 229 میں نظر آ رہی ہے. تو روک لو انہیں بمعروف، بھلے طریقے سے. او یا فارقوہن، جدا کر دو انہیں. فارا قاف روٹ ورڈ، فرق ٹو پارٹ، ٹو ڈیوائڈ کے لیے آتا ہے. فارقو کر کے قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، یہ ہے فعل امر، اور فارقو، جدا کر دو. لیکن ہاں قرآن میں ایک جگہ جہاں ہم سورہ بقرہ میں شروع میں سمندر کے پھاڑنے کا جب ذکر آیا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا الْبَحْرَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا تو فرقنا، کہا تھا کہ سمندر کو پھاڑا ہم نے، تو فرقنا اس میں بھی تھا کہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا. تو 2 پارٹ کے میننگ آتے ہیں، فارقہ یفارقو، اور یہ قرآن میں اس طرح ایک ہی دفعہ ہے. فارقو، جدا کر دو، ہن، ان عورتوں کو بھی معروف، بھلے طریقے سے. وہ اشہدو، اور گواہ بنا لو. اشہدو میں گواہ بنا لو کے میننگ آئیں گے. اس کو اس طرح یاد کرے، گواہی دے دو کہ نہیں ہے، بلکہ گواہ بنانا، ٹو میک وٹنس. شہیدہ یشہدو ڈفرنٹ باب میں ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا خود گواہی دینا، لیکن اشہدہ یشہدو، جیسا یشہدو، اس طریقے سے کسی اور کو گواہ بنانا. تو اس میں بھی ٹرانسلیشن آپ کو تھوڑی سی ٹرکی ہے، اس کو ایسے یاد کریں. اشہدو، اور گواہ بنا لو، ذوی عدل، 2 عدل والوں کو. اچھا، عدل تو عدل ہو گیا. ذو، ذا، ذی، قرآن میں جب آتا ہے ذو انتقام، ذی، ذو العرش المجید، ذا، ذو، ذی، اس کے مطلب ہوتا ہے والا، والے کر کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ٹھیک، تو ذو القوہ، قوت والا. لیکن زوئی میں آخر میں آئی کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو یہ تثنیہ کا صیغہ آ گیا. ذو، ذا، ذی ہوتا ہے تو سنگولر ہے، لیکن ذوا اور زوئی ہے تو وہ ڈوئل کا صیغہ ہے، تثنیہ کا، تبھی 2. تو 2 کا میننگ کہاں سے ہے؟ یہ زوئی کی وجہ سے، 2 عدل والوں کی. واشہدو، اور گواہ بنا لو 2 عدل والوں کو، منکم، تم میں سے، واقیموا، اور قائم کرو. پھر فعل امر آ گیا، قائم کرو، الشہادۃ، گواہی، للہ، اللہ کے لیے. ذالکم، یہ ہے حکم، یوعظو، نصیحت کی جاتی ہے. واو انذار روٹ ورڈ ہے، موعظہ اسی سے ہے. اچھا، یا پہ پیش ہو پہلے اور 3rd لیٹر پہ زبر ہو تو یہ کلیئر گیو اوے ہے کہ یہ مجھول، مضارع مجھول ہے جیسے، اور پیسو ہے. اس کی اس لیے ٹرانسلیشن آپ اس کو سرکل کر لیں کہ اس کی تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے ٹرانسلیشن. نصیحت کی جاتی ہے، بھی، جس کی، من، اسے جو، کانا ہو وہ، یؤمنو، وہ ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر. ومن، اور جو کوئی، یتق اللہ، ڈرے اللہ سے، یجعل، وہ پیدا کر دے گا، بنا دے گا، لہو، اس کے لیے، مخرجا، نکلنے کا راستہ. مخرجا کر کے قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے. مخرج اور مخرج کر کے میم پہ پیش کے ساتھ ہے، مخرج کر کے ایک دفعہ ہے، ایگزٹ کا راستہ.
اس کے لیے آرام سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ تجوید پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ مخارج ہوتے ہیں, مخرج کی جمع مخارج ہم پڑھتے ہیں نا, سا کا مخرج, تو مخرج کیا ہوتا ہے نکلنے کی, ورڈ کے نکلنے کی جگہ, رائٹ. تو بالکل اسی سے آپ یاد رکھیں مخرج قرآن میں ایک ہی دفعہ یہاں پہ, اور اس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ. باقی جگہ مخرجین مخرجین اس کے میننگ تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو اس سے مگر یہ تجوید کے مخرج سے آپ اس کو یاد رکھیے. وَيَرْزُقْهُ وہ اور وہ رزق دے گا ہو اسے, من حیث جہاں سے, لا یحتسب نہ وہ گمان کرتا ہو. ہا سین بار روٹ ورڈ ہے, ہا سین بار روٹ ورڈ الگ سے بھی یوز ہوتا ہے حسبہ یحسبو کر کے, مگر جب یہ بیچ میں تا آ جاتا ہے, روٹ ورڈ کے بیچ میں تا آ رہی ہے, یہ باب کی تا ہوتی ہے, جیسے ہا سین با روٹ ورڈ کے بیچ میں تا جب آتی ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسپیکٹ, کہ گمان, یعنی کہ کہتے ہیں نا کوئی توقع ہی نہیں تھی ہمیں اس بات کا, ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے. تو اس کی میننگ میں جب یہ ہا سین با کے بیچ میں تا آ جاتی ہے, اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسپیکٹ, ٹو تھنک, اور زیادہ تر اس طرح آپ کو ملے گا اس کی میننگ, اس میں ایکسپیکٹ بھی ملتا ہے روٹ ورڈ حاسن با, اور مگر تا کے ساتھ اس میں ایکسپیکٹ کے, وہ گمان بھی نہیں تھا, اس کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا وہ. اس کو ہم دیکھتے ہیں اور کہاں ہے قرآن میں, یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں ہے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ تو آیا اللہ ان کے پاس, من حیث وہاں سے, لم یحتسبوا جہاں سے وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. they don't even expect, لیکن they expected یحتسبوا. ٹھیک, تو یہ اس میں ہاتھ, اس میں بھی تا بیچ میں آ رہا ہے حاسن با کے. اور ایک اور اگزامپل ہے سورہ زمر کی 47 آیات, اس میں بھی ہے, اور اللہ ان کے پاس وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی, ما لم جو نہ تھے وہ, یکونو جو نہ تھے وہ, یحتسبون وہ انہوں نے کبھی اس کا گمان بھی نہیں تھا, وہ کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا کیسا ہو سکتا ہے. تو وہی حاسن با روٹ ورڈ اسی میننگ میں آتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو یحتسب نہ وہ گمان کرتا ہو. وَمَن يَتَوَکَّلْ اور جو کوئی توکل کرے گا واللہ اللہ پر, فَهُوَ تو وہ حسبہ کافی ہے اسے. حسبو اسم ہے, مین ہے انف, سفیشینٹ کے میننگ آتے ہیں, یعنی کہ بات سفیشینٹ ہے اللہ اس کے لیے. اس کو ہم دیکھتے ہیں اور کہاں یہ نظر آتا ہے. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے, قل کہہ دیجیے حسبی اللہ, اللہ از سفیشینٹ فار می. تو حسبی اللہ کا مطلب کیا, اللہ از سفیشینٹ فار می. تو حسبی یہ اسم ہوتا ہے, حسب اس کا مطلب سفیشینٹ ہونا. اسی طرح ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی عزت کو اس طرح گناہ کے لیے جو بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتے ہیں فحسبہ, دین انف فار ہم جہنم, اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. تو انف کے مطلب, اور ہم ویسے ہی حسبی تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی کہتے ہیں, تو حسب کا مطلب کافی ہے, سفیشینٹ ہے وہ اسے, فہو تو وہ کافی ہے اسے. ان اللہ بے شک اللہ, بالغ پورا کرنے والا ہے. بالغ فاعل کا وزن ہے, ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے, بالغ پورا کرنے والا ہے. اس میں دیکھیں پہنچنے والا ہے کر کے ٹرانسلیشن نہیں کریں گے, پورا کرنے والا ہے کر کے ٹرانسلیشن کریں گے. تو اس کو بھی آپ اس طرح یاد کریں کہ یہ اس ٹرانسلیشن اس کی کب ملے گی آپ کو. بالغ پورا کرنے والا, امر ہی اپنے کام کو. قد تحقیق جعل اللہ بنایا اللہ نے, بنا دیا اللہ نے. لفظ جلالہ پہ پیش ہے تو اللہ ڈوئر, لفظ جلالہ پیش ہے جعلہ کا, جعل اللہ بنا دیا اللہ نے. لی کلی واسطے ہر شے ان چیز کے, قدرہ ایک اندازہ. واللائی اور وہ عورتیں, ایک ہوتا ہے لتی اور ایک ہوتا ہے اللائی. اللائی آپ کو قرآن میں بہت کم دکھے گا, یہ بھی فیمنن اور پلورل کے لیے ہے. واللائی جس طرح اللتی ہوتا ہے, اللاتی ہوتا ہے, اس طرح اللائی بھی ہوتا ہے. اور وہ عورتیں یا اسنا جو مایوس ہو چکی. نون نسوہ ہے, فیمنن پلورل کے جیسا, اور یا حمزہ سین یہی روٹ ورڈ ہے اس کا. مایوس ہم اردو میں بھی کہتے ہیں, تو یا حمزہ سین روٹ ورڈ ہے جو مایوس ہو چکی ہیں. ہم قرآن میں دیکھ لیتے ہیں سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 13 میں آخر میں آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ان لوگوں کی طرف نہ جاؤ کہ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. تحقیق یئیسو وہ مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے, کما جیسا کہ یئیس الکفار جیسے کفار مایوس ہو چکے ہیں. تو یئیسو پلورل مرد, یئیسا سنگولر ہے یہ, اور اب ہم نے یئیسنا پڑھا ہے وہ مؤنث کے صیغے کے ساتھ ہے. واللائی اور وہ عورتیں یئیسنا جو مایوس ہو چکی ہیں, من المحیض حیض سے, ہایا داد روٹ ورڈ, من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے, ان اگر ارتبتم شک کرو ہو تمہیں. ارتبتم کا روٹ ورڈ ہے را یا با,
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب شک کو کہتے ہیں. اور جب بھی قرآن میں فعل کی طرح آیا ہے را یا با، یہ اس تا بیچ میں باب کی اس باب میں آئے. تو جیسے ارتبتم، تو اس باب بیچ میں تا کے ساتھ آیا ہے، اس میں ہے ٹو ڈاؤٹ میننگ ہے، ٹو ڈاؤٹ شک ہو تمہیں. اوکے، تو یہ یہاں پہ تب تم شک ہو تمہیں، تم ڈاؤٹ کرو. فعدتہن، تو عدت ان عورتوں کی ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے ہے. اشہر شہر کی جمع ہے، پلورل میں ہے، 3 months ہے. اس کو ایک دفعہ اور دیکھتے تھے. ارتبتم کہاں پہ؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 14 میں ہم نے پڑھا تھا. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم نے ویٹ کیا. وَارْتَبْتُمْ، اینڈ یو ڈاؤٹڈ، تم نے شک کرتے رہے. تو را یا با روٹ ورڈ کے ساتھ یہ سورہ حدید میں بھی پڑھ چکے ہیں ہم. اب آگے دیکھتے ہیں. وَاللَّائِي، ان عورتوں کی بھی جو، یہ بھی پلورل ہے. لم نہیں یحد، وہ حائضہ ہوئیں. یہ بھی نون نسوہ ہو گیا اور یہ فعل کی طرح آ گیا کہ وہ حائضہ نہیں ہوئی، ان کو پیریڈز نہیں ہوئے جس طرح. تو یہ فعل کی طرح آ رہا ہے. یا کی ٹرانسلیشن وہ ہو گئی، نون نسوہ آ گیا، وہ عورتیں یحدنا، وہ عورتیں حائضہ ہوئیں نہیں، وہ عورتیں حائضہ ہوئیں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں. اجلہن، عدت ان کی. اب چونکہ اجل عدت کے لیے آ رہا ہے اس وقت، ورنہ اجل کا مطلب ہوتا ہے مقررہ مدت. اب یہاں چونکہ طلاق اور یہ سب مسائل چل رہے ہیں، تبھی ٹرانسلیشن عدت، اجل کی ٹرانسلیشن عدت ہو رہی ہے، ورنہ اس کی ٹرانسلیشن مدت بھی ہوتی ہے، اور بیسیکلی مقررہ فکسڈ مدت کو کہتے ہیں نا. اجلہن، عدت ان عورتوں کی، ان کے یضعنا، وہ وضع کر دیں. واو داد عین روٹ ورڈ ہے، اور یا پہلے وہ کے لیے ہے، نون نسوہ ہے آخر میں، تو وہ وضع کر دیں، رکھ دے. حملہن، حمل اپنا، یعنی کہ ڈیلیور کر دیں. جب یہ واو داد عین کا روٹ ورڈ حمل کے ساتھ آتا ہے، یعنی کہ حمل کہتے ہیں پریگننسی کو، تو وضع حمل اردو میں بھی کہتے ہیں، وضع حمل جو بچہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو جب وہ واو داد عین کا روٹ ورڈ حمل کے ساتھ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیلیور. جب وہ ڈیلیور کر دیں، وضع کر دیں اپنا حمل، ڈیلیور کر دیں. اس کی اگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حملتہ، اس کی ماں نے اس کا حمل لے کے چلی مشکل میں، ووضعتہ، اور اس نے اس کو برتھ دی مشکل سے. تو اس میں بھی حمل کی بات ہے. تو جب وضع روٹ ورڈ ساتھ آیا تو اس میں مطلب ڈیلیور کرنا. صحیح. ان کے یدعنا، وہ وضع کر دیں، ڈیلیور کر دیں، برتھ دے دیں. حملہن، اپنے حمل کو، اپنے بوجھ کو، یعنی جو بیبی ہے. ومن، اور جو کوئی ہو ایور یتق اللہ، ڈرے گا اللہ سے، یجعل، وہ کر دے گا لہو، اس کے لیے، من امرہ، اس کے کام میں، یسرا، آسانی. ذالک امر، یہ حکم ہے، اللہ، اللہ کا. انزلہ، اس نے نازل کیا اسے. اس کو ہم بریک کریں گے. انزلہ میں اس نے نازل کیا، فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آتا ہے تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. انزلہ، اس نے نازل کیا، اللہ نے نازل کیا، ہو اسے، حکم کو، الیکم، طرف تمہارے. وَمَن یتق اللہ، اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے، یکفر، وہ دور کر دے گا. کفرہ یکفر، تکفیر آتا ہے جب فا پہ تشدید کے ساتھ، یہ اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو ریموو. جب کاف فارا کا روٹ ورڈ فا پہ تشدید کے ساتھ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریموو. یکفر، وہ ریموو کر دے گا، دور کر دے گا، عنہ، اس سے، سیئاتی ہی، برائیاں اس کے. قرآن میں زیادہ تر آپ اس کو موسٹلی صرف ایک جگہ کے علاوہ جب بھی یہ دیکھیں گے اس کے ساتھ سیئات ہوگا. یکفر، وہ دور کر دے گا، ریموو کر دے گا اس سے برائیاں اس کی. ویعظم، اور وہ بڑا کر دے گا. اچھا، روٹ ورڈ تو عین ذا میم ہے. روٹ ورڈ عظیم، بڑے کو کہتے ہیں. قرآن میں عین ذا میم روٹ ورڈ ہمیشہ اسم کی طرح ہے. موسٹلی اس کو ہم عین ذا میم کا روٹ ورڈ اسم کی طرح ہے، فعل کی طرح 3 دفعہ آیا، اور اس شکل میں تو بالکل 1 دفعہ ہے. تو سمجھا آپ کو یہ میننگ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. اس کو آپ وہ کرنے، پہلی بات تو یہ فعل ہے، یا پہلے ہو تو سمجھے یہ فعل ہے، پکی بات ہے. فعل ہے اور فعل مضارع ہے. یوزم، وہ بڑا کر دے گا. اس شکل، اس طرح یہ عین ذا میم روٹ ورڈ صرف یہیں پہ آیا ہے. اس کے مطلب ہے ٹو میک گریٹ، کسی کو بڑا بنانا. تو یوزم، وہ بڑا کر دے گا، لہو، اس کے لیے، اجرا، اجر. اور باقی 2 دفعہ جو فعل آیا بھی ہے تو وہ یعظمو کر کے وہ تھوڑا ڈفرینٹ آیا ہے تعظیم کے میننگ میں. بڑا کر دے گا کا فعل صرف یہیں پہ آیا، باقی عین ذا میم ہمیشہ اسم آیا ہے. ٹھیک.
اور وہ بڑا کر دے گا اس کے لیے اجر. یہاں پہ ہم اس کو روکیں گے کیونکہ تھوڑی مشکل ٹرانسلیشن ہے. باقی انشاءاللہ اس کے لیے سیکنڈ لیسن بنائیں گے. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی ہے ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اس لیسن کا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وکفر، اور ریموو کر دے، دور کر دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں. وتوفنا، اور ہمیں اس حالت میں موت آئے، ہمیں موت آئے ساتھ الابرار، نیکوکاروں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ دنیا میں بھی رکھے، دنیا میں بھی اچھے لوگوں کا ساتھ دے، اور موت کے بعد بھی ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن سے جڑنا آسان کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.